میرے دوستوں اور ساتھیوں، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر روزانہ نازل ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاص دنوں میں، خاص راتوں میں، خاص مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی کی شان رحمت بندوں پر جھوم جھوم کر برستی۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی معمولی سے معمولی عمل پر مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ وہ دن اور وہ راتیں اللہ تبارک و تعالی ایک بار پھر مجھے اور آپ کو عطا فرمانے والے ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کے نام سے موسوم ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، مغفرتیں، عنایتیں اور شفقتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ان گنت لا تعداد اور بے شمار لوگوں کی مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں۔ لیکن اس مہینے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہ مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک دو بار نہیں، بار بار آ چکا، کئی بار آ چکا، دسیوں مرتبہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ آیا اور نکل گیا، لیکن آیا، ہم نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا؟ اس مہینے سے ہم نے اپنے اندر کوئی چیز حاصل کی؟ رب تعالی کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کیا؟ اس مہینے کے گزرنے کے بعد ہماری زندگیوں میں چلنے پھرنے، جاگنے، سونے، اٹھنے، بیٹھنے اور کمانے میں کوئی واضح فرق نظر آیا؟ تو ہم جب اپنے اندر غور کرتے ہیں جواب ملتا ہے نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں اور کیسے اٹھائیں۔ بس وہ جب بندہ یہ سوچتا رہتا ہے، یہ سوچتا ہے، اور ادھر مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بازاروں میں عام دیکھتے ہوں گے آپ، کہتے ہیں بھی سیزن کا مہینہ آیا ہے، گرمیوں کا سیزن بھی آتا ہے، سردیوں کا سیزن بھی آتا ہے، مختلف چیزیں بازار میں ان کا سیزن مختلف ہے، اور اس سیزن میں جو کمانا چاہتا ہے وہ سیزن کی تیاری سیزن کے آنے سے پہلے کرتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سیزن آ جائے اس کے بعد تیاری کرے، کیونکہ جو اس کے بعد تیاری کرے گا وہ خسارے میں جائے گا۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ خسارے میں، نقصان میں، اس نے کچھ نہیں کمایا۔ کما وہ سکتا ہے جو اس سیزن کی تیاری پہلے سے کر کے بیٹھے گا کہ سیزن آنے سے پہلے میں اپنا مال، اپنا اسٹاک اتنا رکھ لوں اور فلاں فلاں ورائٹی میرے پاس موجود ہو تاکہ میں اپنے پورے طریقے سے اس سیزن سے اچھی طرح کما سکوں۔ یہ دنیا کے اندر ہمارا معاملہ ہے۔ رب تعالی کی طرف سے رمضان المبارک سیزن کا مہینہ ہے۔ اس سیزن سے وہی کما سکتا ہے جو اس مہینے کے آنے سے پہلے تیاری کرے۔ اس سے وہی نفع حاصل کر سکتا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اپنی منصوبہ بندی کرے کہ میں نے اس مہینے سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، میں نے اس کے دن اور رات کو کیسے گزارنا ہے، میں نے اس کے ایک ایک لمحے کو کیسے پورا کرنا ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ نہیں آئے گا نا، یہ تیاری والی بات، اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں، اب بھی ہم خود ہی اپنے اندر غور کریں کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن بھی نعوذ باللہ پورا نہیں ہوتا۔ باقی تو چھوڑیں، اس لیے اتنی بات کی میں نے، ایک قرآن بہت سو کا پورا ہی نہیں ہوتا۔ کسی کا ہو گیا تو ایک قرآن ہو گیا، بس زیادہ، بس بہت، اس نے بہت کام کر لیا کہ میں نے بہت کر لیا، میں اتنا ہو گیا۔ تو یہ کیا، یہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کے آنے سے پہلے تیاری نہیں کی۔
اس لیے کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں اخلاص ڈالے، آپ حضرات کے دلوں میں بھی اخلاص ڈالے، اور ہم سب اس پر مل کر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، تو زندگی میں بدلاؤ آئے. اس میں سب سے پہلی چیز کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ایک دعا. جب رمضان المبارک قریب آتا تو آپ ایک دعا فرماتے، وہ دعا مجھے اور آپ کو کرنی ہے. وہ دعا کیا فرماتے؟ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. عجیب دعا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، سب سے پہلی بات کہ رمضان میرے لیے سلامت رکھیے، کہ مجھے رمضان مل جائے، میں پالوں رمضان کو، ایسا نہ ہو کہ رمضان ہی نہ پا سکوں. اس لیے قریب آ گیا، اب اس دعا کا اشتیاق، اس دعا کے ذریعے سے اپنا اشتیاق بڑھانا چاہیے. ہر نماز کے بعد یہ بار بار دعا کرنی چاہیے. اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھیے، مجھے بھی اور رمضان کو بھی. رمضان میرے لیے کیسے سلامت رہے کہ رمضان آیا، نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ہماری زندگی جو کی تو ویسی کی ویسی گزرتی رہی، تو رمضان سلامت نہ رہا. ہم نے رمضان میں اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑی، رب تعالیٰ کی طرف نہ آئے، تو پھر رمضان سلامت نہ رہا. سلامتی کی دعا مانگی. اور پھر اس کے بعد اگر رمضان سلامت رہا، عمل کرنے کی توفیق مل گئی، روزے کی توفیق مل گئی، تراویح کی توفیق مل گئی، تلاوت کی توفیق مل گئی، تسبیحات، ذکر و اذکار، صدقات کی توفیق مل گئی، تو آگے مزید بھی ہے. صرف توفیق ہی کافی نہیں، اب یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے. قبول نہیں تو کام نہیں، وہ عمل قبول بھی ہو جائے. اور قبول تب ہوتا ہے عمل جب وہ عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. نمبر ایک. اور نمبر دو، جب اس میں اخلاص ہوتا ہے. یہ دونوں دعائیں گویا اس میں شامل ہیں کہ ہمیں رمضان میں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کے طریقے کے مطابق مجھے بھی رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اخلاص بھی عطا فرما، تاکہ یہ میرا رمضان آپ کے ہاں قبولیت والا بن جائے. یہ بہت اہم دعا ہے. اس دعا کا اہتمام گھر میں بھی بتائیں کہ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. یہ سب سے پہلی تیاری ہے. جس نے یہ شروع کر دیا کام بن گیا. ہم تو ہمارا معاملہ تو عجیب ہے. بچی جب تھوڑی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کی فکر شروع ہو جاتی ہے. ماں بھی بات کرنا شروع کر دیتی ہے، کچھ جوڑنا بھی شروع کر دیتی ہے. کچھ جوڑنا شروع کرو، بچی کی شادی قریب آ رہی ہے. قریب کیا، ابھی 8-10 سال بڑے ہیں، کہیں سے بھی زیادہ بڑے، پہلے سے فکر ہو جاتی. اور اگر منگنی ہو گئی تو اس کے بعد فکر اور زیادہ سر پہ سوار ہو جاتی. 4 سال 6 سال ہمارے یہاں تو منگنیاں رہتی ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں شادی کی نوبت آتی ہے فکر. اور فکر کر کر کے اتنے سال پہلے فکر کر کے پھر اس کام کو نمٹایا جاتا ہے. جو کام تھوڑا سا ہونے والا ہے، جس کو شریعت نے بڑا آسان اور بہت ہی مختصر رکھا، لیکن ہم نے اس کو بڑا طویل کر دیا، لمبا کر دیا. اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اور ادھر اللہ کی رضامندی کا پروانہ، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا پروانہ، اپنی بخشش کروانے کا پروانہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمیٹنے کا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بننے کا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے. اور ہم سمجھیں کہ ایسے کام بیٹھے ہو جائے گا اور اس کے لیے کوئی فکر کرنی نہیں پڑے گی. یہ خیال است و محال است و جنوں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور کام خود بخود ہو جائے گا. اس کے لیے بھی فکر مند ہونا پڑے گا، اور یہ فکر مندی کی علامت ہے جو بندہ یہ دعا کرے گا. اس لیے پہلی چیز یہ کہ میں اور آپ آج سے ہی یہ دعا کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اس دعا کو کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 بات کہ رمضان کی تیاری. رمضان کی تیاری کیا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، چند عرض کر دیتا ہوں. رمضان کی تیاری میں کہ ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے گھر کے کام اور ملاقاتیں نمٹا لی جائیں. بہت سارے کام ہمارے پھیلے ہوئے ہیں. مثلا گھر کے کاموں میں کیا آئے گا؟ گھر کے کاموں میں سحری اور افطاری کا سامان مہیا کرنا یہ ضروری ہے. گھر کے لیے جتنا ماہانہ راشن ہے وہ پہلے ہی لا کر گھر میں رکھ دیا جائے کہ رمضان میں بازار جانے کی نوبت نہ آئے. پہلے سے انتظام ہو جائے، یہ انتظام ہو جائے. یہ راشن اسٹاک ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے.
سیزن کی تیاری کے لیے یہ اسٹاک کیا جا رہا ہے. ایسے عید کی تیاری کے لیے عید کے کپڑے لینے, کوئی اور چیزیں لینی ہے وہ بھی لے کر رکھ لی جائے. جو بھی چیز لینی, جوتے لینے, کچھ بھی لینا ہے, تیاری منع نہیں, منع کرے, لیکن رمضان کو اس تیاری کے اندر خرچ نہ کرے بلکہ رمضان کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے. ہمارا رمضان یہ سارا کا سارا خاص طور پر وہ عشرہ جو صرف بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہونے والا تھا, جس کے اندر اعتکاف رکھا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف آخری 10 دن بیٹھتے تھے. آخری عشرہ بندہ اور مولا ہو, وہ ہمارا آخری عشرہ وہ بازاروں کو آباد کرنے کے اندر گزرتا ہے. وہ اس لیے نہیں دیا. بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین جگہ, سب سے زیادہ اور سب سے پیاری جگہ کون سی ہے؟ یہ مساجد. یہ سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو یہ مساجد. اب جو بندہ یہ تیاری کر لے گا تو ظاہر ہے اس کا وقت بچا کہ نہیں بچا. وہ اپنا وقت اللہ کی رضامندی میں, تلاوت میں, تسبیحات میں, ذکر و اذکار میں, نوافل کے اندر, اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کے اندر پورا کرے گا. وہ یقیناً رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے والا ہے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے رمضان میں کوئی اچانک ضرورت پڑ جائے کسی چیز کی تو بندہ جائے 2-4 منٹ میں کام کر کے واپس. گھروں میں بھی بتانا چاہیے, عورتوں کو بھی یہ مصیبت ہے. انہوں نے جانا رمضان کے اندر نکلنا ہے, سارا وقت برباد کر کے آئیں گی. اور کیا ہوگا وہاں بازاروں کے اندر, کیا ہوگا؟ نامحرم مردوں کے دھکے ملیں گے. وہاں ان کے ساتھ 2-4 روپے, 10 روپے, 20 روپے کم کرانے کے لیے ان کی لیپا پوتی کی جائے گی, ان کے سامنے لجاجت کی جائے گی. کیا فائدہ؟ کہ جی ورائٹی نہیں ملتی. ورائٹی اس وقت آتی ہے, ورائٹی سر میں مارنی ہے. ورائٹی کیا کریں گے ہم؟ قبر میں جا کے کام آئے گی. ورائٹی کیا بیچتی ہے یہاں پر؟ وہ وقت جو ہم نے ورائٹی خریدنے کے لیے لگانا, وہ ذرا رب تعالیٰ کے سامنے آ کر لگا دو. اس کے بدلے میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی بندے. وہ کیا بیچتی ہے اللہ کے سامنے؟ یہ اس چکر نے ہمیں مار دیا ہے. دنیا کے سارا ریا, نام و نمود اور دکھلاوا اتنا آ چکا کہ ہم سب اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. برانڈ کا شوق ہے, برانڈ لے کے آنی ہے, فلانی برانڈ کی میں تو قمیض لاؤں گی اور فلانی برانڈ کے کپڑے لائیں گے. اور برانڈوں کے چکر میں رہ گئے. جب قبر کے اندر جانا ہے تو کون سی برانڈ والا کفن جائے گا ساتھ؟ بتا دے, پتہ چل جائے گا. کیا کریں گے؟ ہمیں ان چیزوں نے مار دیا. خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ رمضان المبارک ہے, دنیا کے لیے نہیں. 11 مہینے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزارے, رب تعالیٰ سے دوری کے اندر, رب تعالیٰ سے دور. یہ 1 مہینہ اس لیے دیا کہ بندہ اپنے مقصد زندگی کی طرف واپس آ جائے. اور مقصد زندگی رب کی بندگی ہے, رب تعالیٰ کی عبادت, اللہ کی فرما برداری ہے. اس مہینے میں بس بندہ اور اس کا مولا اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے اور پہلے سے بڑھ کر اپنے رب کا پیارا بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا. اگر رمضان بھی ویسے ہی گزرنا ہے جیسے عام دن ہے تو رمضان اور عام دنوں میں کیا فرق ہوا؟ بھیا کوئی فرق نہیں. خود سوچے, خود اپنے آپ سے سوال کریں, میں اپنے آپ سے سوال کروں, آپ سوال کریں. رمضان اور عام دن اگر ہماری عبادت کا آپس میں فرق نہیں ہوتا, وہی چل رہا ہے جو اس وقت تھا, تو پھر اس رمضان کے آنے سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس میں خدا کے لیے یہ سوچیں, یہ سمجھیں کہ رب تعالیٰ دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. ہر وقت یہی سوچنا کہ مال آ جائے, مال آ جائے, مال آ جائے. ہر وقت یہ سوچ ہمارے اوپر اتنی سوار ہو گئی کہ وہ مہینہ جو رب تعالیٰ کی بندگی کا تھا وہ بھی ہم نے دنیا کی نظر کر دی. یہاں تک کہ پہلے دکان اگر رات کو 10 بجے بند ہوتی تھی, پھر 12 بجے رمضان میں شروع ہو جاتی ہے, رات کو 2 بجے بند ہوتی ہے, اب ساری رات ہی کھلتی ہے آخری دنوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کمائی جا رہی ہے. کتنی راتیں رب تعالیٰ کے لیے جاگی ہیں, کتنی مرتبہ رات رب تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر رونے اور آہوزاری اور اشک باری کے اندر گزاری. کتنے بجے تک, 12, 1, 2 بجے تک رب تعالیٰ کے سامنے سجدے کے اندر سر پہ سجود رہے. ہے کوئی راتیں ایسی, کچھ دن, کچھ لمحات ہمارے پاس ایسے جس کو اپنی انگلیوں میں شمار کر سکیں کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے قیمتی لمحات بھی ہیں جو میں نے اپنی زندگی کے اپنے مولا کے اوپر فدا کیے. اس لیے تیاری کا حصہ یہ جو دنیا کے کام نمٹانے والے وہ سارے کے سارے رمضان سے پہلے, ابھی دن باقی ہے, انتظام کر لیا جائے. کچھ نہ کچھ تو قدم بڑھائیں, کچھ نہ کچھ تو کریں, کچھ نہ کچھ تو وقت ہمارا بچے کہ اس وقت کو ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر لگائیں, تلاوت میں لگائیں, رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں لگائیں. بہت ہی زیادہ ضروری جو کام کرنے کے رمضان میں جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے کر لیں, لیکن جو عام کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں, ابھی ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں, ابھی کر سکتے ہیں, ان کی ابھی کی ترتیب بنائیے اور ابھی ترتیب بنا کر بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. یہ دوسرا کام جو سب سے اہم ہے, جس کے اندر سب سے زیادہ ہمارا وقت برباد ہوتا ہے.
گھروں میں بھی یہی حالت ہے. سحری افطاری کے چکر میں عورتیں مسیسی میں پوری ہیں, کھانے پینے کے پکانے کے چکر میں پوری ہیں, رات کو وہ تھک جاتی ہیں. تراویح کا کوئی پتہ نہیں کہ تراویح بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی کا, ہم تھک گئے. مرد بھی وہ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی جگہ مل جائے جہاں پر بس آدھے گھنٹے کے اندر کام پورا ہو جائے اور 20 رکعت تراویح ختم کر کے اس کے بعد دوبارہ کام پر چلے جائیں. رب تعالیٰ کے سامنے آدھا گھنٹہ کیا 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل نظر آتا ہے, اور اپنی دکان کی سیل مینی کرتے ہوئے وہاں پر کھڑے کھڑے پوری رات بھی گزر جائے تو ٹانگوں پر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی, تھکاوٹ کے آثار محسوس نہیں ہوتے, کوئی چڑچڑاپن کوئی الجھاؤ دل میں نہیں آتا, وہاں بڑے مزے سے کھڑا ہے. لیکن رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر طبیعت کے اندر الجھاؤ اور چڑچڑاپن اور تھکاوٹ کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. کس بات کی علامت ہے؟ علامت اس بات کی ہے کہ دل میں دنیا خوب کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی ہے. رب تعالیٰ کی جو محبت دل میں ہونی چاہیے وہ والی مقدار ہمارے دل میں موجود نہیں جو رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے پر اس کو مجبور کر دیتی ہے. اس لیے خدا کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بہت ہی عظیم و شان تحفہ ہے, ایسا تحفہ ہے کہ اس تحفے کی پوری بات کہ رب تعالیٰ کیا دینا چاہتے ہیں بیان نہیں کی جا سکتی. کیا دے رہے ہیں رب تعالیٰ اس میں, یہ اسی کو پتا ہے جو اس سے حاصل کرے گا. اس لیے اس نایاب تحفے کی قدر کی جائے جو رب تعالیٰ کی طرف سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا, نماز کے بارے میں کہ تم جب نماز پڑھو, ایک صحابی نے عرض کی کچھ وصیت کر دیجیے. وصیت فرمائی, کیا وصیت فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو, جیسے تم الوداع کہنے والے ہو, رخصت ہونے والے ہو, ایسے نماز پڑھو. ایک نماز سے دوسری نماز میں وقفہ زیادہ نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ہر نماز اس انداز میں پڑھو, آخری نماز ہے, نہ جانے اس کے بعد تمہارا بلاوا آ جائے. اور رمضان المبارک کے بعد دوسرا رمضان, پورے سال کا وقفہ ہے بیچ میں 11 مہینے کا, اور دنیا سے رخصت ہونے کا چانس زیادہ ہے کیونکہ وقت زیادہ ہے اس میں. نماز سے دوسری نماز کا وقت کم ہے, ہو سکتا ہے مل جائے ٹائم, لیکن یہاں پر وقت زیادہ ہے. تو جب نماز کے لیے یہ حکم ہے تو پھر رمضان تو اس سے آگے بڑھ کر ایسا گزارنا چاہیے گویا میری زندگی کا آخری رمضان, اس کے بعد مجھے ملنے والا نہیں. ہم کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا, پھانسی والے وارڈ میں چلا جائے بندہ جیل کے اندر اور جا کر معلومات کرے جس آدمی کو پھانسی ہونی ہے صبح کو, اس کی رات کیسے گزرتی ہے. جس کو پتہ ہے صبح مجھے پھانسی پر لٹک جانا ہے, بس ختم, میرا ٹائم ختم ہو گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت توبہ کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی جاتے ہیں. اس وقت دیکھو ان کے وہ لمحات کیسے گزرتے ہیں, وہ اپنا ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے, اور کس دل کی چاہت کے ساتھ, اور کس خوف کے ساتھ, اور کس طرح رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے ختم ہو گیا کام. یہ ہمیں, مجھے اور آپ کو صحیح سوچنا کہ ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں. تو یہ دوسری چیز میں نے عرض کی, رمضان کی تیاری, اپنی رمضان کی تیاری. جتنے کام ہیں ہمارے جو بکھرے ہوئے, جو ہم نے رمضان پر چھوڑے, رمضان پر کام چھوڑے نہیں, رمضان کے کام بھی رمضان سے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں کہ میرے یہ کام سارے کے سارے سمٹ جائیں. عورتوں کو بھی بتائیں جا کر, یہ دوسرا کام ہے. نمبر 3 کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے, سچی توبہ کر لی جائے تمام گناہوں سے, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پاک و صاف ستھرا ہو کر رمضان میں داخل ہو, تاکہ ماہ مبارک کی ابتدا ہی سے انتہا تک پورا نفع اٹھانے والے ہم بن جائیں, پورا نفع اٹھانے والے بن جائیں. اس کے لیے ضروری ہے توبہ کرنا, اور توبہ کے لیے 4 شرطیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں میری توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیے توبہ ہوگی, نہیں, یہ توبہ نہیں, اس طرح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ نام کس چیز کا؟ نمبر 1 دل کے اندر ندامت, دل کے اندر شرمندگی, دل کے اندر احساس ہو اس بات کا کہ میں نے اپنے بہت بڑے محسن اور اپنے مالک اور اپنے خالق و رازق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. یہ دل کے اندر جذبہ, اور ہر مسلمان کے دل میں الحمدللہ یہ ہوتا ہے, یہ دل میں ندامت, اور یہی اصل ہے. توبہ کے لیے یہی ضروری ہے کہ دل کے اندر ندامت پیدا ہو جائے, اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کام بنا دے. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو جدا کر دے, جو گناہ زندگی میں ہو رہا ہے اس گناہ کو جدا کرے. جب تک گناہ اپنے زندگی سے جدا نہیں ہوگا تب تک توبہ قابل قبول نہیں. گناہ بھی ہو رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ رہا ہے,
گناہ بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو بتا بھی رہا ہے کہ کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھا جا رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، موبائل میں گندی فلمیں بھی موجود ہیں، موبائل کے اندر گانے بھی موجود ہیں، موبائل کے اندر فحش مناظر بھی موجود ہیں، اور توبہ کر رہا ہے۔ ایسی توبہ قابل قبول نہیں۔ موبائل کو پاک کیا جائے، گھر کو پاک کیا جائے، دل کو پاک کیا جائے۔ جو اپنے دل کو اور اپنے جسم کو پاک کر کے رب تعالیٰ کے سامنے لے کر آتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ پاک تو کرے، یہ تو اپنے ساتھ لگائے ہوئے کہ نہیں یہ چیزیں اپنے ساتھ ساتھ لگا کے رکھے گا تو توبہ کیسے قابل قبول ہو؟ گھروں کے اندر حال ہے تو عجیب حال ہے، کہتے ہیں جی وقت پاس نہیں ہو رہا، وقت پاس کرنے کے لیے موبائل کھول لیا، نیٹ کا کنیکشن تو موجود ہے، چلو بیٹھ کر فلم ہی دیکھ لیتے ہیں، وقت پاس ہو جائے۔ وقت پاس ہو رہا ہے، وقت پاس نہیں ہو رہا ہے، وقت فیل ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی کہاوت ہی غلط ہے کہ وقت پاس ہو جائے، وقت پاس نہیں، وقت فیل ہو رہا ہے۔ یہ پاس ہونے کا سسٹم نہیں ہے، فیل ہو رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہم اس کو ایسے کام کے اندر لگا رہے ہیں یہ جو ہمیں جہنم کے راستے پر لے جانے والا، یہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا۔ وقت پاس وہ ہوگا، وقت کامیاب وہ والا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونے میں، اشک باری، آہوزاری، بے قراری میں، رب تعالیٰ کے سامنے تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے اندر گزرے۔ یہ وقت سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد ہے۔ میرے وہ لمحات جو گزرے ان کی یاد میں، میرے وہ لمحات جو گزرے ان کی یاد میں، بس وہی میری زندگی کا حاصل رہے، بس وہی زندگی کا حاصل ہے۔ اور یہ ہمیں احساس ہو جائے گا جس دن یہ آنکھ بند ہوگی، باہر کی آنکھ اور دل کی آنکھ کھلے گی اور قبر میں جائے گا، پتہ چل جائے گا کون سا میرا وقت قیمتی بن گیا ہے۔ اس لیے اپنے عہد اس بات کا ہونا چاہیے کہ اپنے سے گناہوں کو جدا۔ ایک گھروں کے اندر ہم نے جو ٹی وی رکھا ہے، گھروں کے اندر ٹی وی تو کم ہو گیا لیکن وہ بچوں کو لگا رکھا ہے، بچے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، یا موبائل دے کے رکھے ہوئے ہیں، سب کے پاس ہی موبائل ہے، ہر کوئی فرصت ہی نہیں آج کل تو کسی کو، شوہر کو بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں، بیوی کو شوہر سے بات کرنے کی فرصت نہیں، اولاد کو باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں، باپ کو بھی اولاد سے بات کرنے کی فرصت نہیں۔ ہر کوئی اپنی گیم کے سکور پورا کرنے کے اندر مشغول ہے، کوئی فیس بک کی اس کے اندر فیس بک میں، کوئی واٹس ایپ پر، کوئی ٹویٹر پر، کوئی یوٹیوب پر مصروف ہے، ہر کوئی بھیج رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ رمضان کے بارے میں کیا فضائل، کیا فضائل، کیا فضائل۔ یہ ایک دوسرے کو پوسٹیں بھیجنے سے کام بن جائے گا، ایک دوسرے کے بعد پوسٹیں شیئر کرنے سے کام بن جائے گا، اور ایک دوسرے کو بات کرنے سے کام بن جائے گا، میرے لائک اتنے ہو گئے، میرے شیئر اتنے ہو گئے۔ یہ کیا کام آئیں گے؟ یہ کام آنے والے نہیں۔ ان لائک سے کچھ نہیں بننا، ان شیئر سے کچھ نہیں بننا، ان پوسٹوں سے کچھ نہیں بننا جب تک زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق گزرنے والی نہ ہو جائے۔ زندگی تو خالی نظر آتی ہے، لوگوں کے سامنے ہم بہت نیک بنے ہوئے ہیں کہ بہت ہی اچھی پوسٹیں کرتا ہے یہ بندہ، تو یہ تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں کی تعریف کرنے سے ہماری قیمت نہیں بڑھتی، ہماری قیمت تب بڑھے گی جب ہمارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہماری تعریف فرما دے۔ لوگوں کی تعریف سے کیا بات ہے؟ تو اس چکر میں نہ رہے۔ عورتوں کو بھی سمجھائیں، یہ جو وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا، فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، اور ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے، ناول پڑھنے کے لیے، یہ سارا وقت بیکار اور فضول کے اندر گیا، اور بلکہ فضول میں کیا گیا، یہ الٹا ہمارے لیے نقصان کا باعث بنا جو جہنم کے راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے، یہ تو ایک ایک لمحہ ایسا تھا، اس ایک ایک لمحے میں ہم نہ جانے کتنی نیکیاں کما لیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ روزانہ 1000 نیکی کما لے، 1000 نیکی کما لے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ روزانہ 1000 نیکی کیسے کما سکتے ہیں؟ تو بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے 1000 نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ بہت لمبا کام ہو گیا۔ اور ایک اور ضعیف حدیث کے اندر ہے، ضعیف حدیث ہے کہ جس شخص نے یہ کلمہ ایک بار پڑھا اس کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس نے یہ کلمہ ایک بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی 20 لاکھ؟ کتنا وقت لگا اس کے اوپر؟ منٹ بھی پورا نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے صدا ہے، ایک ایک لمحے میں کیا کچھ دیا جا رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ راہ کسے دکھائیں؟ کوئی چلنے والا تو ہو منزل کی طرف جس کو راہ دکھائی جائے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں،
کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آئے تو صحیح اس در پر، ان کو ہم بہت کچھ دیں گے اور اس دنیا سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو کیا کچھ مل رہا ہے اس کے اوپر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، چوتھا کلمہ سب کو یاد ہوتا ہے کہ جس شخص نے یہ کلمہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ کہا، فرمایا یہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کے راستے میں 10 غلام آزاد کر دیے، اس کو 100 نیکیاں عطا کر دی گئیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس دن شیطان سے وہ محفوظ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ یہ کلمہ سب کو یاد ہے، 100 مرتبہ پڑھنے پر کیا وقت لگے گا اور اس میں کیا کچھ عظیم و شان اجر مل رہا ہے۔ یہ وقت ہے، یہ ہے کارآمد، یہ وقت ہے قیمتی بن گیا۔ یہ وقت اس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں کہ معمولی اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کو کیا کچھ عطا فرما دے۔ تو دوسری شرط عرض کی کہ گناہ سے جدا ہو جائے۔ نمبر 3، تیسری شرط کہ اپنے دل میں پختہ ارادہ ہو کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا۔ پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ اپنا کر لے، مانگ اللہ سے لے، یا اللہ میں کمزور، میرا ارادہ کمزور، میری ہمت کمزور، جب تک آپ کا فضل، آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو میں اپنے ارادے پر پورا نہیں اتر سکتا۔ ارادہ میں نے کیا ہے، کام آپ بنا دیجئے، ارادے کے اندر مضبوطی، ہمت کے اندر قوت آپ عطا فرما دیجئے، تاکہ میں اپنے اس ارادے کے اندر پکا ہو جاؤں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو جدا رکھیں گناہ کے ماحول سے، گناہ کے ماحول سے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور نمبر 4، یہ 3 شرطیں ہوئی۔ نمبر 4، اگر کسی کا حق مارا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو اس کوتاہی کو ختم کر کے ان کی قضا کرے۔ مثلا نماز ذمے میں قضا ہے، روزے ذمے میں قضا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی کئی سالوں سے، ان کی ترتیب بنائے۔ جو ترتیب بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں میرے سامنے اور آ کر خود اطلاع بھی دیتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ عمر ہو گئی لیکن اپنی نمازیں قضا کرنی شروع کی، آج الحمدللہ ان کے ذمے کوئی قضا نماز باقی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ایسے موجود ہیں، ایسے افراد اسی محفل میں موجود، مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ کوئی نماز قضا ہی نہیں، ماشاءاللہ ساری نمازیں پوری ہو گئی، روزہ کوئی قضا ہی نہیں رہا، ایسا ایسا پورے ہو گئے الحمدللہ، زکوٰۃ ذمے میں ہے ہی نہیں یہ، اور کسی کا حق مارا ہے، کسی کا پیسہ مارا ہے، کسی کا حق غصب کر لیا، بہنوں کا حق غصب کر لیا، بہنوں کو حق نہیں دیا، بیٹیوں کو حق نہیں دیا، یہ جس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے معاملات ختم کرے کہ جن کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دے دے۔ جب یہ 4 کام ہو گئے اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی توبہ قبول فرما لے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پیاروں میں بنائے۔ تو اب عرض یہ ہوا، خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے لیے پہلا ایک دعا کریں، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی وسلم لی متقبلا۔ اور نمبر 2، رمضان کی تیاری کے لیے جتنے کام ہمارے بکھرے ہوئے جو ہم نے رمضان پر چھوڑ رکھے رمضان پر نہیں، اس سے پہلے سارے کام نمٹانے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 3، سچی توبہ کریں۔ یہ 3 کام کر لیے، بقیہ کام انشاءاللہ رات کو بعد نماز عشاء عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا یا الہ العالمین یا الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام جو کچھ میں نے کہا ساتھیوں نے سنا ہم سب کے کہنے سننے میں اخلاص پیدا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے الہ العالمین ماہ مبارک رمضان المبارک کی یا اللہ ہم سب کو ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا
اللہ اس نایاب تحفے کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ 2 مہینے کی ایک بچی ہے، اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یا الہ العالمین شفا آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، یا اللہ اس بچی کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت نصیب فرما دیجیے۔ اسی طریقے سے بعض ساتھیوں نے کسی کی والدہ ہسپتال میں داخل ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، یا الہ العالمین ان کو بھی مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اور بھی جو لوگ یا اللہ ہسپتالوں میں داخل ہیں، ان کا جو علاج چل رہا ہے، یا اللہ اسی علاج کے اندر شفا رکھ دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، معاذ اور اس کی والدہ نے اپنے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما کر یا اللہ جس مقصد کے لیے وہ چل رہے ہیں ان کو اس مقصد میں کامیاب نصیب فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، ہم ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ والدین کی ہر بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ درد دور فرما دے، ان کی کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دے، ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو یا اللہ ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے، صرف اپنا محتاج رکھیے۔ ماہانہ، سالانہ، یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے۔ حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، نظر بد سے ہماری حفاظت فرما۔ فتنہ انگیزوں کے فتنہ پھیلانے سے، ان کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف نور پیدا فرما دے۔ یا اللہ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما۔ عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ مولا کریم اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ یا اللہ دین کا کام عزت کے ساتھ، استغنا کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ یا الہ العالمین ہر خیر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما دے، ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے۔ یا اللہ امت پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو کچھ سازشیں اور اس پاکستان کو ختم کرنے کے لیے تدبیریں کی جا رہی ہیں، یا اللہ سب کو انہی لوگوں پر واپس الٹا دے جو یہ تدبیریں کر رہے ہیں۔ مولا کریم ملک پاکستان کی قوم اور فوج کو ایک اور نیک بنا دے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، کفر کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔